وہی گھر اور وہی لوگ، یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے کتنے خواب تھے اس کی آنکھوں میں، وہ کیا کیا سوچ کر گئی تھی اور آج کس دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ گوری آئی ہے، گوری آ گئی، اماں گوری ہمارے گھر آئی ہے۔ ارے اس قدر پذیر آئی، ہر طرف اس کا نام تھا اور سب کتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ حیران سی برآمدے میں کھڑی تھی اور اپنے نام کی پکار پر کچھ مبہوت سی تھی۔ ارے تم یہیں کیوں رک گئی؟ چھوٹی ممانی نے آ کر زبردستی گلے لگا لیا، حال پوچھا، پھر انعام کو آوازیں دینے لگی کہ آ کر اس کا سامان اندر رکھو۔ ارے اتنے دن کے بعد چکر لگا ہے، ہم نے 2 بار فون کیا مگر شاید فون خراب تھا تم لوگوں کا۔ بڑی ممانی بھی لپک چھپک آئی تھیں۔ اماں کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے پہلے رکشی، سعدیہ اور ناہید بھی اس سے مل چکی تھیں۔ انعام باہر جا کر سنان کو تو لاؤ۔ گوری تم رہی نہ بھولی کی بھولی، اسے باہر ہی چھوڑ کر خود اندر آ گئی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ ممانی صالحہ آج ہر بات مسکرا کر رہی تھی۔ وہ تو نہیں آئے، میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور وہ واپس جا چکا ہے۔ اچھا مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ ان سب کے جوش پر اوس پڑ گئی تھی، کام تھا انہیں، اس نے مختصراً کہا۔ ہاں بھائی بڑے لوگ ہیں، مصروفیت تو ہوگی، تم بھی اب بڑی بیگم صاحبہ بن گئی ہو، میکے آنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا۔ دل کیوں چاہے گا، اب یہ بڑے لوگ ہو گئے ہیں، اس میں بڑائی کی کیا بات ہے؟ اتنا اچھا عہدہ، عزت، مرتبہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ تو اب ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آئی تھی مگر 2 ہی روز میں ان کے رویے سے کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کتنی عزت دے رہے تھے وہ اسے، اور وجہ صرف سنان تھا۔ بڑی اور چھوٹی ممانی نے الگ الگ اس سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بات کی تھی اور جواد کے لیے چاہ رہی تھیں، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر وہاں کام نہ بن سکے تو کہیں اور دیکھو۔ آخر سنان کے ملنے والوں میں بہت اچھے گھرانوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ وہ ہر بات کے جواب میں اس بات میں سر ہلاتی رہی اور اپنی سوچوں میں گم رہی۔ اماں نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم وہاں خوش تو ہو، بس بار بار یہی کہتی رہی کہ شکر ہے تم اپنے گھر کی ہوئی، تمہاری بڑی فکر تھی مجھے، بہت بوجھ تھی تم میرے لیے، اب تو اتنے بڑے افسر کی بیوی ہو، آج نہیں تو کل اللہ اولاد کی نعمت عطا کر دے گا، پھر تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ عورت کے کمزور وجود کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ وہ رات سونے کے لیے لیٹی تو دن بھر کے جملے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے، سنان تم میرے بن کے بھی میرے نہیں ہو، مگر تمہارے نام نے مجھے کس قدر عزت دے دی، میں کتنی معتبر ہو گئی ہوں۔ کل جو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے مجھے ذرا بھر اہمیت دینے کے قائل نہیں تھے، آج وہ مجھ سے رشتہ داری پر فخر محسوس کر رہے ہیں، میرے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آنے پر مجبور ہیں۔ اگر تم جان جاؤ کہ انجانے میں تمہارا وجود مجھے کتنی بڑی سعادت بخش رہا ہے تو کیا حال ہو تمہارا، یقیناً جل بھن جاؤ گے۔ وہ اکیلی ہی لیٹی اس تصور سے لطف لے رہی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ توڑ گئی تھی۔ صفیہ نے سوچ لیا تھا کہ اب گوری کو واپس نہیں بلوانا، وہ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اسے ان بدتمیزیوں کا مزہ چکھانا چاہیے۔ بس وہ اب اس گھر میں نہیں آئے گی، طلاق نامہ بھجوا دیا جائے گا۔ مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ہی ان کے گردے میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی، ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اقصیٰ تو تھی ہی کام چور اور لاڈلی، دل کی کمزور، نہ ہاسپٹل ان کے ساتھ رہ سکتی تھی نہ گھر کا کام سنبھال سکتی تھی۔ سائمہ کو بلوایا گیا، تب سنان اور جواد کو اندازہ ہوا کہ وہ اتنی سگڑ ہرگز نہیں جتنا ظاہر کرتی رہی ہے۔ آخر سنان اسے لینے اماں کے گھر آ پہنچا، اس کی آمد نے وہاں ہلچل مچا دی، ہر شخص پرتپاک سے ملا جبکہ وہ کسی اور سلوک کی امید لے کر آیا تھا۔ صفیہ کی حالت کا بتا کر گوری سے چلنے کو کہا، وہ فوراً تیار ہو گئی۔ گھر آئی تو سائمہ یہاں موجود حال سے بحال کچن کا کام کر رہی تھی۔ چلو اب تم نکلو کچن سے، ہماری بھابھی آ گئی ہیں۔ جواد گوری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ شام کو جب سنان گوری کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں گوری کے میکے والے موجود تھے۔ صفیہ اپنی بیماری سے پریشان پیلی رنگت کے ساتھ کچھ خوفزدہ ہی بستر پر پڑی تھی۔ کیا زبان کے جوہر دکھاتی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے۔ مجھے چھٹی کب ملے گی، بہت دل گھبراتا ہے یہاں پر۔ بس اماں چند روز کی بات ہے، پھر آپ گھر آ جائیں گی، وہ ان کو تسلی دیتا رہا۔ گوری خاموش سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ یہ کب آئی؟ سچ تو یہ ہے کہ گوری کی آمد سے انہوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا تھا، چلو کوئی گھر سنبھالنے والا تو آیا۔ یہ آج صبح آئی تھی، سنان بتا نہیں سکا کہ میں خود جا کر لے آیا ہوں۔ اس کے آنے کے بعد بھی سائمہ وہیں موجود رہی، اس کی امی بھی آتی رہیں۔ سائمہ کا انداز مالکوں والا تھا، یقیناً وہ گوری کو یہاں چند روز کی مہمان تصور کرتی تھی اور خود کو مالک سمجھ رہی تھی۔ ایک چائے تو بنا لاؤ، اخبار دیکھتے اس نے گوری کو حکم دیا۔ کیوں، تمہیں چائے بنانا نہیں آتی؟ گوری کا مزاج اود کر آیا تھا۔ سائمہ نے اسے یہاں چپ چاپ حکم کی تعمیل کرتے دیکھا، اسے جواب حیران کر گیا۔ تمیز سے بات کرو۔ وہ چاہنے کے باوجود ایک تماچا رسید نہیں کر سکی
کیونکہ گوری بہرحال ایسی شخصیت کی تو ضرور تھی کہ غصے میں چھوٹے قد کی دھان پان سائمہ کو دن میں تارے دکھا سکتی تھی۔ کالج میں لڑکیاں اس کے عجیب و غریب مزاج کے بارے میں کافی باتیں کیا کرتی تھی۔ کان کھول کر سن لو، میں بدتمیز لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کیا کرتی۔ وہ یہ کہہ کر مڑی اور سنان سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی، مگر جلد ہی سنبھلی اور سر جھٹک کر گویا دونوں کو بھاڑ میں جھونکتی کمرے سے چلی گئی۔ اسے بات کرنا بھی نہیں آتی، جاہل بے وقوف عورت۔ سنان کو دیکھ کر سائمہ شکایت کرنے لگی تھی، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھ سے مت کہو۔ وہ تو مکمل طور پر غیر جانبدار تھا۔ سائمہ کو مایوسی ہوئی، غصہ بھی آیا، اس پر بولی، آ لینے دو پھپھو کو، ایک ایک بات بتاؤں گی۔ نہیں، خبردار جو تم نے ان سے کچھ کہا، وہ پہلے ہی بیمار ہے اور اپنی بیماری سے گھبرا گئی ہیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرو گی اور انہیں مزید پریشان کر دو گی۔ کیا مطلب ہے؟ میں بات بڑھا چڑھا کر بیان کروں گی؟ گویا غلط بیانی سے کام لوں گی؟ وہ چیخنے لگی۔ یہ بات ہے ہی معمولی، تم دونوں کی آپس کی جھڑپ ہے، میری ماں کو کیوں بیچ میں لاتی ہو؟ اس کا رویہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر دل میں ٹھان لی کہ پھپھو آ جائے بتاؤں گی ضرور۔ وہ جیسے اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ سائمہ اسی روز واپس چلی گئی۔ امی جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں، پھر میں اس گھر کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ جواد شام کی چائے کے دوران اسے اور اقصیٰ کو بتا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ گوری سمجھی نہیں۔ روبی کو گھر لا کر اور کیسے؟ اقصیٰ نے کہا۔ یہ روبی کون ہے؟ گوری کچھ سمجھ تو گئی تھی، مسکرا کر پوچھنے لگی۔ روبی ہماری چچا زاد اور ان کی منگیتر ہے۔ ان کی منگنی انہی کی ضد پر 2 سال پہلے ہو گئی تھی، مگر امی کہتی تھی جب تک میرے سنان کی شادی نہیں ہو جاتی چھوٹے کی بھی نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ جملہ اس کے لبوں سے پھسلا، مگر جلد ہی سنبھل گئی اور بات بدل کر بولی، میرا خیال ہے امی کل تک گھر آ جائیں گی اور پھر شاید تم پرسوں اس گھر کو خوشیوں سے بھر دو گے۔ نہیں، الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ رگڑ کا جن حاضر کر لوں اور اس سے کہوں روبی کو دلہن بنا کر اس گھر میں لے آ۔ آخر کچھ وقت تو لگے گا نا۔ ویسے بھائی، دیکھی آپ نے روبی اور اس کی والدہ کی بے حسی؟ امی ہاسپٹل میں، فون تک نہیں کیا۔ تم نے اطلاع دی تھی انہیں؟ جواد نے چوٹ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا خیال تھا کہ آپ دے چکے ہوں گے۔ خود ہی سے عکس کر لیا اور لگی ان کی برائیاں کرنے۔ ایک تو تم لوگوں کی عادت سے میں بڑا تنگ ہوں، نہ خود چین سے جینا ہے نہ کسی کو جینے دینا ہے۔ وہ چائے پی چکا تھا، اپنی کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھا آپ نے ان کا رویہ؟ ابھی سے ان لوگوں کے غلام ہو رہے ہیں۔ اس گھر میں آ جائے گی پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ امی تو روبی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، مگر جواد بھائی نے ضد پکڑ لی تھی، اس لیے منگنی کرنا پڑی، مگر روبی کو بہو بنانے کا امی کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اقصیٰ ایسے بتا رہی تھی اور وہ پوری طرح اپنی چائے اور سموسے کی جانب متوجہ تھی۔ جہنم میں جائے اس گھر کے مسئلے مسائل۔ بھلا مجھے کسی نے کچھ دیا ہے جو میں ان لوگوں کے لیے درد مند دل رکھوں؟ روبی اتنی خوبصورت نہیں مگر ہے تیز لڑکی، قابو کر لیا ہے جواد کو۔ پنڈی میں رہتی ہے، اکثر فون کرتی ہے جواد کو، مگر اب ہماری امی بیمار ہوئی ہیں تو ہمیں ایک بار بھی فون کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بس سب کچھ جواد بھائی سے کہہ سن لیا ہوگا۔ سچ ہے، جواد جیسے عقل کے اندھوں کی بیویاں ہی سسرال والوں کے سر پر سوار ہوتی ہیں۔ تو اور کیا، اب سنان بھی تو ہیں، کتنے عقل مند ہیں، گھر والوں کو بیوی کے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اس نے اچانک ہی یہ جملہ کہا۔ اقصیٰ کچھ چونکی، پھر برا سا منہ بنا کر چائے پینے لگی۔ سائمہ نے بتایا تھا آپ خاصی خودسر اور منہ پھٹ واقع ہوئی ہیں۔ سائمہ مجھے کیا جانتی ہے، میں اس سے کئی زیادہ ہوں۔ پھر یہاں بھیگی بلی بنی کیوں رہتی ہیں؟ گوری نے جواب نہیں دیا، یوں ظاہر کیا کہ وہ جواب دینا ضروری سمجھتی ہی نہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ اقصیٰ کو اس کا جواب نہ دینا برا لگا تھا اور گوری سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے بتاؤں کہ یہ کمزور صاحبان میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ شاید اس کا اتنی شدت سے مجھے بھی پہلے اندازہ نہیں تھا، مگر اب جب میکے گئی ہوں تو سمجھ آئی ہے مجھے اس حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ حوالہ مجھے بہت معتبر بنا گیا ہے۔ بس اب میں یہی دعا کرتی ہوں خدایا یہ آخری پناہ گاہ میرے لیے مستقل بنا دے کہ یہاں سے باہر میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ صفیہ گھر واپس آ گئی۔ اقصیٰ سے سائمہ کے چلے جانے کا پتہ چلا، وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ عادت کو بہت سے لوگ آتے رہے اور انہیں بھابھی ہی اٹینڈ کرتی رہیں۔ تم جانتی ہو میں سنان کی دلہن کے حوالے سے گوری کو زیادہ لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتی، پھر بھی تم نے اسے سب سے ملنے دیا۔ آپ کو پتہ تو ہے مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ ابھی ایک آ رہا ہے، اسے بیماری کی تفصیل بتا رہی ہوں، پھر دوسرا آ رہا ہے، اب دوبارہ سے شروع کر رہی ہوں اور اس کے بعد تیسرا۔ مجھ میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے۔ ویسے بھابھی نے سب کچھ بڑے بہتر طریقے سے کر لیا تھا۔ مت کہا کرو اسے بھابھی، بس اب چند روز کے لیے ہی ہے وہ اس گھر میں، پھر میں اپنے سنان کے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ او ہاں امی، آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ آج کل جواد بھائی شادی کے لیے پر تول رہے ہیں، کہہ رہے تھے امی گھر آ جائیں پھر اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی۔ ہاں، میں بھی اس کی اب تک کی خاموشی پر حیران تھی۔
اور سوچ رہی تھی شاید روبی کا بھوت سر سے اتر گیا ہے، مگر یہ ہے بڑا ضدی اور اٹل ارادے والا لڑکا، روبی کو اس گھر میں لا کر ہی دم لے گا۔ اقصیٰ نے غلط نہیں کہا تھا، جواد تو تیسرے ہی دن ان سے اس موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ابھی میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو کرنا ہی کیا ہے، بہانے مت بنائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ بری طرح تپ گئی تھی۔ بڑا بیٹا جتنی عزت دیتا تھا چھوٹا اتنا ہی بدلحاظ تھا۔ بس پھر آپ چچا کو فون کر کے شادی کی تاریخ طے کر لیں، تیاری کی فکر نہ کریں۔ میرے دوست تنویر کی بیگم اس کام میں ماہر ہیں، ساری شاپنگ کریں دیں گی۔ ہاں، ماں کی خریدی چیزیں تمہیں پسند ہی کہاں آئیں گی۔ ہاں، میں ویسی بری بنوانا بھی نہیں چاہتا جیسی بھابھی کی تیار ہوئی تھی۔ دماغ خراب ہے جو ویسی بناؤں گی؟ سنان کی مرتبہ بات اور تھی۔ گوری کو اس گھر سے بھیجنے کا معاملہ ایک دفعہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا کہ شادی کے سلسلے میں کام بہت تھے۔ ان کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بھاگ دوڑ کے کام تو دور کی بات، وہ تو زیادہ دیر بیٹھنے سے ہی تھک جاتی تھی۔ اقصیٰ ابھی تک بچی بنی ہوئی تھی، سو ساری ذمہ داری گوری پر تھی۔ انہوں نے مہمانوں کی لسٹ بھی اسی سے بنوائی اور اس کے میکے والوں کا نام نہیں لکھا۔ شاید وہ کچھ کہے، غصہ یا دکھ کا اظہار کرے، مگر ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اقصیٰ اپنے 6 جوڑے بنوا رہی تھی۔ گوری سے کسی نے نہیں کہا تم بھی زیادہ نہیں تو ایک ہی بنوا لو، جبکہ وہ جواد کی شادی میں بہت دلچسپی لے رہی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اچھے کپڑے پہنے۔ یہی سوچا تھا کہ جو ساڑی ہے وہ مہندی کے روز اور اپنی شادی کا جوڑا شادی کے روز پہن لوں گی۔ مجھے ساڑی بہت پسند ہے، پتہ نہیں پہن کر کیسے لگوں گی۔ ساتھ میں میچنگ چوڑیاں نہیں ہیں۔ سہاگنوں کی کلائیاں تو چوڑیوں سے ہی اچھی لگتی ہیں، مگر میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ چوڑیاں خرید سکوں۔ اگر سنان سے کچھ پیسے مانگ لوں تو… اس سوچ پر وہ ذرا تھم سی گئی۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، اس میں حرج تو کوئی نہیں، یہ میرا حق ہے، مگر مانگوں تو کیسے مانگوں؟ مجھے طریقہ نہیں آتا۔ اماں کے سوا میں نے کبھی کسی سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، اور اماں سے بھی منت سماجت کر کے تو کچھ نہیں لیا۔ ہمیشہ اتنا ہی کہا کہ یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، اگر انہوں نے پوری کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ بار بار دہرانا ضد کرنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں۔ اب سنان سے کیسے مانگوں؟ صاف کہہ دوں گی مجھے کچھ پیسے چاہیے، اور میں جو مانگ رہی ہوں تو اس لیے کہ یہ میرا حق ہے۔ مگر سوچنے اور عمل کرنے میں بہت فرق تھا۔ سنان رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ اس روز وہ انتظار میں جاگتی رہی۔ وہ آیا، کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا اور بایاں بازو آنکھ پر رکھ لیا۔ سنیے، گوری کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ ہوں، وہ اسی انداز میں لیٹے ہوئے بولا تھا۔ کیا آنکھوں میں درد ہے؟ کہنا کچھ تھا اور منہ سے نکلا کچھ۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ انداز میں تھکن تھی اور شاید کسی حد تک جھنجھلاہٹ بھی۔ سو ہی رہی تھی، اس کے انداز نے دل جلا دیا۔ اب مانگنا اپنی توہین محسوس ہوئی۔ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ شاید بہت تھکا ہوا تھا، ذرا دیر بعد ہی سو گیا، مگر گوری کو نیند نہیں آئی۔ میں چوڑیاں ضرور لوں گی، اس پر ضد سوار ہونے لگی۔ ان کی امی چاہتی یہی ہے کہ میں ہر کسی کے سامنے فقیر نہیں دکھائی دوں۔ وہ سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ بہو ہونے کے باوجود میری حیثیت ایک ملازمہ سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ مجھے زیادہ دیر اپنے گھر میں ہرگز نہیں رکھیں گی، اور مجھ سے یہ آخری پناہ گاہ بہت جلد چھین لیں گی۔ کیوں بھلا؟ وہ کون ہوتی ہے چھیننے والی؟ طبیعت خراب ہے، 100 بیماریاں جان کو چھٹی ہوئی ہیں، مگر یہ خیال نہیں آتا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، کسی کی دعائیں ہی لیتی جاؤں۔ آخر وہ بھی تو اس گھر میں بہو بن کر ہی آئی ہے نا، کون سا یہاں پیدا ہوئی ہے، مگر کیسے مالک بن بیٹھی ہیں، اور میں جو اسی حیثیت کی مالک ہوں، میرا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر کانوں میں اماں کے الفاظ گونجنے لگے، وہ تمہارا گھر نہیں تمہارا سسرال ہوگا، بس تم اس کی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ہر بات مانتی رہنا۔ تم اس گھر کی مالک تب بنو گی جب تمہارے بچے اس قابل ہو جائیں گے اور تمہارے سائے میں بیٹھنے کی بجائے تمہیں اپنے سائے میں پناہ دے سکیں۔ یوں تو بہت دیر ہو جائے گی اماں، اس نے تھوڑی مایوسی سے کہا تھا۔ ہاں گوری، دیر تو واقعی ہو جائے گی، اور ایسا صرف تمہارے ساتھ تو نہیں ہوگا، سب کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ حکومت کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، یوں سمجھو تیز دھوپ میں ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ بس تم اپنی نگاہوں کے سامنے آنے والے وقت کی خوبصورت تصویر رکھو، اور اگر ایسا نہیں کرو گی تو راستے میں ہی تھک جاؤ گی۔ ہاں، کتنا سچ کہا تھا اماں نے، واقعی یہ بچوں والی ہے۔ ان کے بچے اس قابل ہیں کہ ان کے سائے میں بیٹھنے کی بجائے انہیں اپنی پناہ میں لے سکیں، اور میں ابھی منزل سے بہت دور ہوں۔ بچے، اس کی سوچ الجھنے لگی۔ ایک نظر اپنے بہت قریب مگر دسترس سے دور، بہت دور سونے والے اس مرد پر ڈالی، جو بظاہر اس کا ہے مگر پھر بھی اس کا نہیں۔
بچے؟ ہاں مجھے بچے چاہیے، میں مکمل ہونا چاہتی ہوں، میں ایک عدد خیر چاہتی ہوں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ سنیں میری بات سنیں۔ وہ سوئے ہوئے سنان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکی ہوئی پکار رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو آنکھیں ہی جھپکتا رہا۔ تم؟ وہ حیران تھا جیسے کوئی غیر عورت رات کے اچانک اس کے کمرے میں آ گئی ہے۔ گوری کا شانے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اسے پکارنا بھی بالکل اتنا ہی حیران کن تھا۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی، عورت کی نسوانیت نے دہائی دی اور انا بھی راستے میں آ گئی۔ زبان وہ کہہ نہیں سکی جو کہنا چاہتی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ ہٹو پیچھے۔ اس نے بے دردی سے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا، اور اس کے ہاتھ کی شدید حدت نے گوری کو یہ بتا دیا کہ وہ یقیناً بخار میں مبتلا ہے۔ آپ کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں، دوا لا دوں؟ بہت مہربانی ہوگی اگر مجھے سونے دو، دوا کھا کر سو جاتے۔ ہمدردی اود کر آئی تھی۔ اس کے کاٹ کھانے والے لہجے کی پرواہ نہیں کی۔ لے لی ہے بابا، دوا بھی اور کھانا بھی کھا کر آیا ہوں۔ برائے مہربانی آپ میری اتنی فکر نہ کیا کریں۔ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت فرض تو میرا بھی بنتا ہے نا۔ انداز سادہ مگر لفظ تو بتا رہے تھے کہ کہنے والا کس موڑ میں بولا ہے۔ مگر سنان کی طبیعت واقعی خراب تھی، غور نہیں کر سکا۔ پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا اور گوری حساب کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 ماہ تو ہو ہی گئے ہیں ہماری شادی کو۔ کیا پتہ خوشخبری وجود میں آ چکی ہو اور میں ہی بے خبر ہوں۔ مجھے چیک اپ ضرور کروانا چاہیے۔ یہاں ایک پرائیویٹ کلینک نزدیک ہی تو ہے، اسی روز جاؤں گی، مگر فیس، او میرے اللہ، یہ پیسہ بھی کتنی بڑی پرابلم بن جاتا ہے۔ اب اس نے بھی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ بری میں ایک سے ایک جوڑا تنویر کی بیگم بنوا رہی تھی۔ جب بھی تیار ہو کر کوئی سوٹ ان کے ہاں آتا، گوری کہیں بھی مصروف ہوتی، سارے کام چھوڑ کر دیکھنے چلی آتی۔ کتنے پیارے کپڑے ہیں، میں نے بھی ایسے ہی کپڑوں کی آرزو کی تھی، مگر نہ بری میں کوئی ایسا جوڑا آیا اور نہ جہیز میں ملا۔ بس میرا نصیب ہی خراب ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے روبی کوئی خوبصورت لڑکی تو نہیں ہے، مگر جواد کی تو جیسے جان ہے اس میں۔ ابھی شادی میں کتنے دن باقی ہیں اور اس کی بےقراری چھپائی نہیں چھپتی۔ وہ خوش بھی بہت ہے۔ تم کیا نظر لگاؤ گی ان کپڑوں کو؟ صفیہ نے گوری کو ٹکٹکی باندھے دیکھا تو ڈانٹ کر بولی، ارے امی رہنے دیں، کیوں ڈانٹتی ہیں؟ بھابھی بیچاری کو تو بری میں ایک بھی ایسا سوٹ نہیں ملا تھا۔ اکثر صاف مذاق اڑا رہی تھی۔ سنان اور جواد دونوں یہاں موجود تھے۔ سنان نے گوری کی طرف دیکھا۔ امی کی بات سن کر اس نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ دیوار پہ لگے کیلنڈر کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں ایک بچے کی تصویر تھی، ہنستا مسکراتا بچہ، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ چلو اب پتہ نہیں کس کو گھورنے لگی۔ لڑکی مجھے تو لگتا ہے تم کوئی نشہ وشہ کرنے لگی ہو۔ اکثر نوٹ کیا ہے میں نے کہ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہوتی۔ چلو یہ کپڑے اٹھاؤ اور احتیاط سے الماری میں رکھو۔ پھر جواد کی جانب متوجہ ہوئی۔ جواد، 18 جوڑے تو ہو گئے ہیں، اب اور کتنے بنواؤ گے؟ صرف 18؟ کیا بات کرتی امی، آپ جانتی بھی ہیں روبی جیولری اور کپڑوں کی کس قدر شوقین ہے، اور اس سلسلے میں اس کی چوائس بھی بہت اچھی ہے۔ سنان، ابھی زیور بننا باقی ہے، تم کچھ رقم بینک سے نکلوا لینا۔ زیور لینے کے لیے میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی۔ زیور میں کیا کیا بنوانا ہے امی؟ اقصیٰ پوچھنے لگی۔ سب ہی کچھ، ہار، ٹیکا، بندے، انگوٹھی اور چوڑیاں۔ اور سنو جواد، اب زیادہ فرمائش نہیں، میں سونے کے صرف 2 سیٹ لوں گی، ایک بھاری اور ایک نسبتاً ہلکا۔ گوری کپڑے الماری میں رکھ کر باہر آ گئی اور چوڑیوں کا خیال پھر ستانے لگا۔ جواد کی شادی کی کتنی تیاریاں ہیں اور اس کی دلہن کے لیے کیا کیا خریداری ہو رہی ہے۔ سنان جو امی کی ہر بات مانتے ہیں، ان کی دلہن کے ساتھ امی نے کیا کیا؟ بری میں چند سستے سے جوڑے اور زیور کے نام پر ایک ہلکا سا سیٹ۔ مگر ابھی سنان کی دلہن آئی کہاں ہے؟ ابھی تو اسے آنا ہے، اور امی یقیناً اس کی بری جواد کی دلہن سے کہیں زیادہ خوبصورت اور قیمتی بنوائیں گی۔ سنان کی دلہن آ جائے گی، پھر میری جگہ کہاں ہوگی؟ یہ تو میں جان چکی ہوں۔ واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں، تو کیا مجھے ان سب کی منت کرنا پڑے گی؟ آنسو بہا کر ان سے درخواست کرنا ہوگی کہ مجھے خدا کے واسطے اس گھر میں جگہ دے دو، کوئی کوٹھڑی جہاں میرا پرانا سا بستر ہو اور 2 وقت کا کھانا۔ میں تم سب کی خدمت کروں گی اور صلے میں کچھ بھی نہیں چاہوں گی۔ اے بھابھی، کیا سوچ رہی ہو؟ سوپ بنا لیا ہے امی کے لیے؟ اقصیٰ نے پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اقصیٰ کو شدید غصہ آیا۔ ماں کے کمرے میں آ کر بولی، خود کو کیا سمجھتی ہے؟ بات کا جواب دینا بھی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ میں نے پوچھا سوپ بنا لیا ہے تو کچھ بھی بولے بغیر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ ہاں، دماغ تو اس کا 7ویں آسمان پر رہتا ہے، ہم سے بات کرنا پسند ہی نہیں،
سارا دن خاموش اور چہرے پر مکمل اطمینان لیے ہوئے یوں ادھر سے ادھر پھرتی ہے جیسے وہی اس گھر کی مالکہ ہو، اور یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے سنان۔ امی میں نے بھلا کیا کیا ہے؟ اچانک الزام پر وہ سٹ پٹا کر بولا۔ کبھی تم نے ڈانٹا ہے، اسے ٹوکا ہے کسی بات پر؟ وہ سیاہ کرے سفید کرے، تم نے چپ رہنا ہی وتیرہ بنا لیا ہے، اور اس بات نے اسے ڈھیل دی ہے۔ جانتی ہے جو بھی کروں میاں صاحب تو کچھ کہنے سے رہے، میں اسے مہارانی بنانے کے لیے اس گھر میں ہرگز نہیں لائی۔ بار بار میرے سامنے مظلوم زاہدہ کا چہرہ آ جاتا ہے، اور جب اسے یہاں وہاں دندناتے ہوئے دیکھتی ہوں تو خون کھول اٹھتا ہے۔ جس خاندان نے میری زاہدہ کو دکھ دیے، اس جیسی گنوں والی عورت کی قدر نہ کی، اس کی یہ پھوڑ بدتمیز لڑکی میرے خاندان میں آ کر راج کر رہی ہے۔ امی ہم نے بھائی جان کی دوسری شادی تو کروانا ہے، آپ گوری بھابھی کو واپس بھیج دیں، ان کے گھر دیکھیں نا، جتنی زیادہ دیر یہ یہاں رہے گی برا ہی ہوگا۔ ہم جہاں بھی رشتہ لے کر جائیں گے لوگ پہلا سوال انہی کے متعلق کریں گے۔ اکثر بڑی بے رحمی سے کہہ رہی تھی، جبکہ جواد اور سنان خاموش تھے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں تو شادی کے 1-2 ماہ بعد ہی اسے واپس میکے بھیج دینا چاہتی تھی، لیکن حالات ہی کچھ ایسے بنتے چلے گئے، اور اب پھر یہ مسئلہ ہے کہ بیمار ہوں، کوئی کام نہیں کر سکتی، جواد کی شادی سر پر ہے، بہت مہمان آئیں گے، کام بڑھ جائے گا، اور یہ سب سنبھالنے کے لیے بھی اس طلاق کے مسئلے کو نہ ہی اٹھانا بہتر ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سنان بھائی کی شادی پر تو ہم نے کسی کو بلایا نہیں تھا، مگر اب تو سب بھی آئیں گے۔ چلیے یہ مسئلہ جواد بھائی کی شادی کے بعد ہی حل کریں گے، اور پھر ہم سنان بھائی کے لیے چاند جیسی دلہن لائیں گے۔ سنان اٹھ کر چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد جواد نے روبی کی بات شروع کر دی۔ شادی سے 10-15 روز پہلے سنان کی بڑی پھپھو شادی میں شرکت کے لیے آ گئی تھی۔ روبی چونکہ جواد کی چچا زاد تھی، اس لیے ان کے ددیال کے عزیز دونوں طرف بٹ گئے تھے۔ بڑی پھپھو ادھر سے شریک ہو رہی تھی، جبکہ چھوٹی دونوں روبی کی طرف سے تھیں، جبکہ تایا کی فیملی کو جواد کے ہاں آنا تھا۔ بڑی پھپھو ابھی اکیلی ہی آئی تھی، بیٹے اور بہو کے متعلق کہہ رہی تھی کہ شادی سے 2-3 دن پہلے ہی آ سکیں گے۔ گوری نے چائے لا کر ان کے سامنے رکھی اور سلام کیا تو باتیں کرتی وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کون بچی ہے؟ میں پہچان نہیں پا رہی۔ دلہن گوری کا بالکل سادہ روپ، زیور کے نام پر ایک چھلا بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ سوچ نہیں سکیں کہ یہ سنان کی دلہن ہوگی۔ یہ گوہر ہے، حسنہ بیگم کی نواسی۔ صفیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نام لینا اچھا نہیں لگا۔ اچھا بڑی بہو ہے تمہاری، ماشاءاللہ اونچی لمبی ہے، آج کل ایسا قد شاید ہی دکھائی دیتا ہے، رنگت بھی خوب ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خالہ حسنہ کے ہاں رنگ اتنے صاف نہیں ہے، یہ تو کسی میم کی بیٹی دکھائی دیتی ہے۔ خوش دلی سے تعریف ہو رہی تھی۔ صفیہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں، بولی اس کی صورت دیکھ کر میرے دل پر جو گزرتی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ہائے زاہدہ کی مظلومیت یاد آتی ہے تو کلیجہ جلتا ہے میرا۔ کس قدر ظالم اور سفاک لوگ تھے، قدر نہ کی میری اتنے گہنوں والی بہن کی، بس قسمت خراب تھی ان لوگوں کی۔ چاند کو مٹی میں رول دیا، اور کون سا سکھی رہے، سنا ہے دوسری بیوی انگلیوں پر نچاتی تھی، اور پھر آہیں بھر بھر کر زاہدہ کو یاد کرتے تھے۔ اسی پر بس نہیں ہوا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بیگم پر تو 2 قہر ٹوٹے، پہلے میاں فوت ہوئے، پھر جوان بیٹی چل بسی۔ یہ گوری اسی بیٹی کی اولاد ہے، کہہ رہی تھی بڑے پیار سے پالا ہے، کلیجے سے لگا کر رکھا ہے ہم سب نے اسے۔ میں نے دل میں سوچا ہم کو زاہدہ کیا کم پیاری تھی، ہم سب کی آنکھ کا تارا، دل کا قرار تھی وہ، مگر تمہارے ہاں آ کر دن رات رونا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ آج کیا پک رہا ہے؟ پھپھو جان کو اپنی بھاوت کی بہن سے بھلا کیا ہمدردی اور دلچسپی ہو سکتی تھی؟ یوں بھی صفیہ اپنی زبان کی تیزی کے باعث سسرال میں کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ جیسی صفیہ ہے ایسی ہی زبان دراز اس کی بہن زاہدہ بھی ہوگی۔ اب ہر کوئی ہمارے بھائی کی طرح سیدھا اور شریف تو نہیں ہوتا نا، کہ ہر حال میں نباہ کرے۔ چھوڑ دیا ہوگا تنگ آ کر۔ آج آلو گوشت اور پالک کی بھجیا بھی بنوانا ہے، انہوں نے بد مزہ سا ہو کر نند کو جواب دیا۔ میں اپنی بہن کی دکھی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں، انہیں کھانے کی یاد آ رہی ہے۔ یہ لوگ ہیں ہی ظالم، سخت مزاج، کالے دل والے۔ یہ تو میری ہمت تھی کہ گزارا کر گئی، ہوتی کوئی اور تو 1000 لعنت ڈالتی اور واپس چلی جاتی۔ میرے تو 4 بھائی تھے، سر آنکھوں پر بٹھاتے، مگر اپنے بچوں کی خاطر میں یہاں ہی پڑی رہی۔ چاول بھی پکوا لینا، میرا روٹی کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ نند تکیہ درست کر کے لیٹتے ہوئے نمائش کرنے لگیں۔ اچھا ابھی گوری آتی ہے تو کہہ دیتی ہوں، گھر کا سارا کام کیا یہی لڑکی کرتی ہے؟ ہاں تو اور کیا، آپ دیکھ ہی رہی ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، اکثر ہاتھ بٹاتی تو ہے مگر ابھی وہ پڑ رہی ہے، پھر خریداری کا سارا بوجھ بھی اس پر ہے۔ آخر کیا کیا دیکھے وہ؟ تمہارے بھائی اور بھابھی بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ انداز جتاتا ہوا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو صفیہ اچھا خاصا کاٹ دار جواب دیتی،
مگر اب وہ بیٹے کی شادی کے موقع پر بدمزگی نہیں چاہ رہی تھی۔ بولی، میرے بھائی جان کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی، دل کے مریض ہیں، شادی سے چند روز پہلے ہی آئیں گے۔ ویسے دل میں حیران تو صفیہ بھی تھی کہ سائمہ تو ان کے ہاں بہت آتی جاتی تھی، مگر اب جب کہ کام تھا تو آ ہی نہیں رہی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سنان سے ناراض ہے اور اسی لیے ادھر نہیں آ رہی۔ صفیہ بھابھی کتنے جوڑے بنائے ہیں ہماری روبی کے لیے، زور ہماری پر تھا۔ صفیہ تلملا گئی۔ وہ تو اپنے سسرال میں اپنے کسی بچی کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ جواد ہمیشہ کا خود سر اپنی مرضی کرنے والا۔ وہ چوہیا سی روبی پسند آ گئی اور ضد پکڑ لی، شادی کروں گا تو اسی کے ساتھ، اور صفیہ کو ہار ماننا پڑی۔ دل سے خوش اب بھی نہیں تھی۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ یونیفارم میں ملبوس کیپ ہاتھ میں پکڑے سنان ابھی گھر آیا تھا۔ ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی سلام کو چلا آیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا بچہ، میرے بھائی کی نشانی، ہماری آنکھوں کا تارا، کتنا سج رہا ہے، کیسا پیارا دکھ رہا ہے۔ ہائے بھابھی، تم نے اپنی ضد میں اس کی زندگی برباد کر دی، ورنہ اس کی ددیال میں کتنی ہی لڑکیاں اس کے جوڑ کی تھیں۔ اب طلاق دے بھی دو تو کون اپنی بچی کو دینے پر راضی ہوگا؟ سب ہی ڈریں گے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا جو طلاق ہوئی۔ معاملہ کیا ہوگا؟ میرا بچہ کتنا نیک اور سیدھا ہے، سب ہی کو علم ہے۔ صفیہ کو یہ بات گولی کی طرح لگی تھی۔ یہ تو ہم تم جانتے ہیں نا، اور ویسے بھی شادی صرف لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ لوگ تو اب سنان کے بارے میں نہیں، سبھی کے بارے میں سوچیں گے، اور خدا جھوٹ نہ بلوائے، زیادہ نام تو ساس ہی کا آتا ہے۔ پھپھو، کیا حال ہے آپ کا؟ راشد بھائی اور بھابھی کیسے ہیں؟ وہ آئے کیوں نہیں؟ سنان نے موضوع بدلنے کے لیے اکٹھے کئی سوال کر دیے تھے۔ گوری اپنی ساس کو سوپ دینے کمرے میں آئی تو صفیہ نے کہا، سنان کی پھپھو کے لیے چاول بھی پکا لینا۔ یہ کیا ہے بھابھی؟ نند کی نگاہ ان کے ہاتھ میں پکڑے سوپ کے پیالے کی طرف تھی۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، جھٹ پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اخبار سے ڈھک دیا کہ نظر لگنے سے انہیں بڑا ڈر لگتا تھا۔ یہ سوپ ہے، جب سے امی ہاسپٹل سے آئی ہیں روزانہ لیتی ہیں، خاصی کمزور بھی تو ہو گئی ہیں نا، سنان نے سادگی سے کہہ دیا۔ ارے ایسے ہی کمزور ہیں؟ تم لوگ اس طرح کہہ کر ان کے دل میں بھی وہم ڈال دو گے۔ اچھی خاصی ہیں، رنگ بھی کیسے چمک رہا ہے۔ یہ تو اس لیے پلنگ سنبھال کر بیٹھ گئی ہے کہ خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ اب ہمیں دیکھو، پتہ نہیں کیا کیا روگ لگے ہیں، مگر کر رہے ہیں دنیا کے سارے کام دھندے۔ اے بہو، ایک پیالہ میرے لیے بھی لے آؤ، اور سنو، میرے لال سنان کو بھی لا کر دو۔ محنت کرتے ہوئے مرد، صحت کا خیال تو ان کا رکھنا چاہیے۔ صفیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بولی، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنے بیٹوں سے محبت نہیں ہے؟ میں ان کا خیال نہیں رکھتی؟ توبہ ہے بھابھی، بات وہ کہاں لے گئی ہو؟ میں نے یہ بھلا کب کہا ہے؟ ماں سے زیادہ کون خیال رکھ سکتا ہے؟ ویسے تم نے سنان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے نا، اس نے تو ہم سب کو حیران کر دیا ہے۔ بہن کا انتقام لینے کے لیے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ طلاق لفظ تو آسان ہے، مگر عمل بڑا مشکل ہے۔ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ہی کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ اتنے عرصے جانور بھی پالو تو وہ بھی مانوس ہو جاتا ہے، اور یہ تو میاں بیوی ہیں، ایک چھت تلے رہنے والے دو انسان۔ اتنے میں گوری سوپ لے آئی۔ جب صفیہ کے لیے سوپ بناؤ تو میرے لیے ضرور بنا لیا کرو۔ جی بہتر۔ اور کچھ؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ اور کیا؟ وہ اس کے انداز پر کچھ حیران سی ہو کر بولی کہ یوں لگا جیسے وہ طنز کر رہی ہے۔ میرا مطلب ہے، امی صبح ناشتے میں جوس لیتی ہیں اور پھر 11 بجے کے قریب یہ سوپ، شام کو جب ہم سب چائے پیتے ہیں یہ دودھ لیتی ہیں، اور رات کو چکن کا ایک پیس بھی لے رہی ہیں آج کل۔ ہیں؟ اچھا۔ پھپھو کی آنکھیں پھیل گئیں اور صفیہ کا جی چاہا کہ گوری کا گلا دبا دیں۔ جو بھی کھاتی ہوں اپنے بیٹے کی کمائی کا کھاتی ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ گوری پر چلانے لگی۔ اسے سخت برا بھلا کہا، خاندان کو بھی گھسیٹ لیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی سنتی رہی۔ پھپھو بھی جیسے بھاوج کی زبان و بیان کا مزہ لے رہی تھی۔ سنان البتہ کپڑے تبدیل کرنے کے بہانے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ چیختے چلاتے بے دم ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ تب پھپھو بولی، یہی سب میرے لیے بھی تیار کر دیا کرو، میں تو خود مریضہ ہوں۔ آنے والے دنوں میں مہمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور ان سب کے لیے گوری کی ذات ایک عجوبہ اور گفتگو کے لیے دلچسپ موضوع تھی، جبکہ گوری کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ ان کی باتیں سن سکے یا نگاہیں پہچان سکے۔ کون ہمدردی میں بات کرتا ہے، کون مذاق کے رنگ میں، اور کس کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ طلاق کب ہوگی۔ سنان کی پھپھو اپنی بھاوج کو جلانے کے لیے گوری کا ساتھ دیتی، مگر ہمدردی انہیں گوری سے بھی نہیں تھی۔ بس یہ سب لوگ اپنے مطلب کے تھے۔
اور شاید یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ پھپھو یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے دلیے کی پلیٹ انہیں پکڑائی تو بولی، میری بہو تیار ہو رہی ہے، پوتا میرے پاس بٹھا گئی ہے، تم اس کے لیے فیڈر تیار کر کے لے آؤ۔ وہ اچھا کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ اور اس روز بار بار یہ سوال اس کے ذہن میں سر اٹھاتا رہا، خودکشی حرام کیوں ہے اور خدا دعا کیوں نہیں سنتا؟ بھابھی میرے دوست آئے ہیں، چائے بنا دو۔ جب وہ پھپھو کو فیڈر تھما کر واپس آ رہی تھی تو جواد نے پکارا تھا۔ لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں اور اسے اب تک کپڑے تبدیل کرنے کی بھی مہلت نہ ملی تھی۔ سوچا تھا کل مہندی ہے اور پہلے تیار ہو کر پھر ہی کچن کی طرف جاؤں گی۔ کل ساڑی پہنوں گی، پتہ نہیں مجھ پر کیسی لگے گی۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود سونے سے پہلے کل کے لیے منصوبے بنا رہی تھی۔ صبح امی کو جوس دینے ان کے کمرے میں گئی تو وہ دیکھتے ہی بولی، گوری ہم نے شادی پر جو سونے کا سیٹ ڈالا تھا وہ ذرا لے کر آؤ۔ وہ واپس ہوئی اور 5 منٹ میں سیٹ لے کر آئی۔ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ انہوں نے ڈبہ کھول کر اطمینان کیا اور کہا، یہ آپ نے؟ وہ پوری بات کہہ نہیں سکی۔ ہاں، یہ ہم نے جیولر سے ادھار لیا تھا، اب واپس کر رہے ہیں۔ انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ اب کہتی کیا، خاموشی سے پلٹ آئی۔ شام کو گلابی ساڑی باندھی اور زیور کے نام پر وہ ہلکا سا سیٹ پہننے کو نکالا جو اماں نے دیا تھا، مگر اس کی قسمت پہنتے ہوئے لاکٹ کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ جی تو یہ چاہا تھا کہ اٹھا کر سب یہ باہر پھینک دے۔ اب صرف کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس نما ایئر رنگز اور بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ایک عدد انگوٹھی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ سج دھج تو یہاں کنواری لڑکیوں کی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی جب سنان کمرے میں آیا۔ شیشے میں ابھرتے گوری کے عکس کو بغور دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ جب تک گوری تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی وہ بھی کپڑے بدل کر آ چکا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے۔ صفیہ نے گہری نظر ان پر ڈالی اور گوری سے بولی، یہاں اتنے کام بکھرے پڑے ہیں اور مہارانی ساڑی پہن کر آ گئی ہے، چلو جا کر کوئی سادہ سا سوٹ پہنو اور کچن دیکھو۔ جب تک میں نہ کہوں تمہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ گوری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد سنان نے اسے سادہ لیمن کلر کے سوٹ میں ادھر ادھر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ جواد کتنا خوش تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بات پہ بات مسکرا رہا تھا، ہر کسی کی چھیڑ چھاڑ کا خوشی سے جواب دیتا ہوا آج وہ دنیا کو خوش نصیب انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے فون پر روبی سے بھی بات کی تھی۔ جو باتیں ہوئیں وہ ہنستے ہوئے سنان کو بتائی تھیں۔ اگلے روز بارات تھی اور امی نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی کو گھر پر رہنا ہے تاکہ جب ہم دلہن لے کر واپس آئیں تو استقبال کو موجود ہو۔ ویسے بھی اس وقت ہر شے بکھری ہوئی ہے۔ دلہن کی آمد سے پہلے گھر صاف ستھرا چمچم کرتا ہوا ملنا چاہیے۔ 2 ملازم موجود ہیں، ان کے ساتھ گوری گھر پر رہے گی۔ اور سنو گوری، ہمارے آنے تک ہر چیز سیٹ ہونی چاہیے۔ دلہا دلہن کے لیے علیحدہ سے کھانا بنا رہنا اور میرے پرہیزی کھانے کا بھی خیال رکھنا۔ یہ لوگ صبح سویرے روانہ ہوئے۔ چونکہ دوسرے شہر کی بات تھی وہ انہیں واپسی میں بھی رات ہو جانا تھی۔ صفیہ نے گوری کے میکے سے کسی کو نہیں بلایا، نہ ہی گوری نے میکے میں کسی کو اطلاع دی، مگر ایک شہر تھا، سن گن مل ہی جاتی ہے۔ بارات کی روانگی کے تھوڑی دیر بعد ہی جب وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، اماں کا فون آ گیا۔ وہ اس سے جواد کی شادی کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور یہ گلہ بھی تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں۔ اماں میں آؤں گی کسی روز آپ کی طرف، پھر ساری باتیں ہوں گی۔ وہ اس وقت انہیں ٹال دینا چاہتی تھی۔ ہاں بھائی، تم بھی اب بڑے آدمی کی بیوی ہو گئی ہو، کہاں ہمارا خیال ہوگا؟ بڑا آدمی؟ فون کے بعد وہ دیر تک اس لفظ کو سوچتی رہی۔ کون ہوتا ہے بڑا آدمی؟ کسی کو اپنے نام پر لا کر بیگانہ بن جانے والا، دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے والا، بیوی کے حقوق کو نہ سمجھنے والا، بظاہر قد آور مضبوط مگر در حقیقت مٹی کا آدمی کیا بڑا آدمی کہلا سکتا ہے؟ رات کے 10 بج رہے تھے جب بارات کی واپسی ہوئی۔ اس نے دونوں ملازماؤں کو استقبال کے لیے گیٹ پر بھیج دیا اور خود چائے بنانے میں لگ گئی جو ابھی سب کی طلب بن جانی تھی۔ باہر سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ دلہن کو لا کر لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ جواد نے اقصیٰ کو آواز دی اور کہا، دیکھو بھابھی کہاں ہیں، روبی کے لیے چائے بنوا کر لاؤ، یہ تھک گئی ہے۔ او ہو، بڑا خیال ہے بیگم کا، کسی کزن نے مذاق اڑایا اور کہکا پڑا۔ ظاہر ہے خیال مجھے نہیں ہوگا تو پھر کسے ہوگا؟ یہ میری بیوی ہے، یعنی شریک حیات۔ وہ بڑی سنجیدگی اور سچائی سے بولا تھا۔ بھابھی جی ذرا سر تو اونچا کریں، آپ تو جھکی جا رہی ہیں، کوئی لڑکا کہہ رہا تھا۔
ہاں ہاں بھابھی سر اٹھاؤ، چہرہ دکھاؤ، سب شور کرنے لگے۔ میرا خیال ہے پھپھو ابھی روبی کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں، تھکی ہوئی ہے، چائے پی کر اور کچھ کھا کر ذرا فریش ہو جائے پھر یہاں لے آئیں گے۔ جواد کو روبی کا کتنا خیال تھا۔ لو یہاں اس کو دیکھنے ملنے کے لیے سب بےتاب ہیں، تم کمرے میں لے جا رہے ہو۔ صفیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ امی تھکی ہوئی ہے، دیکھنے اور ملنے کا کیا ہے، کل ساری باتیں ہو جائیں گی نا۔ اینی تم روبی کو کمرے میں لے جاؤ۔ اس نے صفیہ کی بات سے اختلاف کیا اور اپنی منوائی۔ دکھتے ہوئے سر اور الجھی ہوئی سوچ کے ساتھ سنان اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ آن کی۔ سامنے بیڈ پر گوری کا شرارہ پڑا ہوا تھا جو شادی کے روز اس نے پہنا تھا۔ وہ یقیناً آج یہ پہننا چاہ رہی ہوگی مگر کام کاج نے فرصت ہی نہیں دی۔ وہ کچھ دیر یہاں کھڑا ان کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر کچن میں آ گیا۔ گوری کل کے پہنے اسی لیمن کلر کے سوٹ اور الجھے بالوں کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ سنان نے جیسے اسے پہلی بار دیکھا تھا یا پھر جواد کے طرز عمل نے اس کی آنکھیں کھولی ہی آج تھیں۔ وہ بہت دنوں سے الجھن میں تو تھا، اسے گوری پر ترس بھی آتا تھا اور رحم بھی، مگر آج پتہ چلا تھا کہ وہ نہ قابل رحم تھی، نہ ترس کھانے کے لائق، نہ بے سہارا تھی، نہ لاچار اور نہ معذور۔ اسے صرف محبت اور اعتماد دینے کی ضرورت تھی، اور یہ محبت اور اعتماد دینا سنان کا کام تھا۔ پولیس کا اعلیٰ افسر جسے لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، جس کی ذہانت کو سراہا بھی بہت جاتا تھا، گھر کی سیاست میں مٹی کا مادھو بن کر رہ گیا تھا۔ مگر آج سوچ نے راہ پائی تھی، ہر کسی کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ خدا کے ہاں باز پرس ہوگی، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ عورت جو تمہارے نام پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی ہے، اسے عزت اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے اور شریک حیات بھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے؟ اس نے حیران کھڑی گوری سے سوال کیا۔ وقت نہیں ملا۔ اب بدل لو۔ نہیں، بہت مصروف ہوں۔ چھوڑو، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تم چینج کر لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ منتظر تھا۔ یہ تمہاری چوڑیاں۔ اس نے 4 سونے کی چوڑیاں اور ڈھیروں کانچ کی چمکتی دمکتی چوڑیاں اس کی جانب بڑھائیں۔ وہ اتنی حیران تھی کہ ہاتھ بھی بڑھا نہیں سکی۔ میں نے بہت دنوں سے لا کر رکھی ہوئی تھی، بس پتہ نہیں کیوں پہلے دے نہیں سکا۔ لو نا۔ اسے کسی بت کی مانند کھڑے دیکھ کر سنان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت تھک گئی ہو نا، کام بھی بہت کرتی ہو، بس اب آرام کرو، میں چائے لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ تب گوری نے سر اس کے سینے سے ٹکا دیا اور وہ عجیب پر اسرار احساسات سے آری خود غرض اور کوڑ مغز لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پتہ نہیں کب کا ضبط تھا، بند ٹوٹ گیا اور وہ روئے چلی گئی۔ سنان اس کا سر تھپک کر تسلی اور دلاسے کے لفظ کان میں انڈیلتا رہا اور کہتا رہا، بس میری جان آج آخری بار رو لو۔ یہ میرا وعدہ ہے، آئندہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہیں وہ حق دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں بھول گیا تھا کہ میاں بیوی کی عزت سانجی ہے، تم اس دنیا میں میرا حوالہ ہو اور میں تمہارا حوالہ۔ لوگ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں پہچانتے، اور میرا یقین کرو مجھے تمہارے حوالے پر فخر ہے۔ تم انمول ہو اور میں چاہوں گا کہ تمہارا دل بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات رکھے۔ مجھے جواد کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کے بولڈ طرز عمل نے میری سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دی ہے، اور مجھے خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے میری دعا سن لی ہے۔ میں خدا کے سوا کسی سے کبھی نہیں مانگ سکی اور اس نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ اے میرے رب عظیم، میں تیری بندی ہوں اور تیری عظمت کو پہچانتی ہوں۔ شکر الحمدللہ۔